شبیر جامی صاحب چشتی نظامی سلسلہ طریقت میں حضرت خواجہ فخر جہاں کا جو مرتبہ ہے اور مقام ہے، جامعیت ہے، مجددانہ کردار ہے اور مقبولیت عامہ ہے، آپ فرمائیے ذرا اپنے خاص آہنگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جامعیت اور مرکزیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ایک نظام قدرت چلتا ہے اور اس کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ یہ زمانہ جب فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، یہ دلی کا کوئی خوشگوار زمانہ نہیں ہے۔ بے شک ہے، صحیح۔ یہاں سیاسی ابتری بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہے، انارکی کا بہت زیادہ ماحول ہے اور بہت زیادہ عدم توازن اور اندھیرا بھی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فخر الدین محدث دہلوی فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے بندوں کو نمایاں کر کے وہ اپنا قدرت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ جامی صاحب، آپ نے فرمایا فخر الدین محدث دہلوی، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور بالکل دلائل سے کہ ہمارے دو مشائخ ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ ہمیں ضرور محدث لکھنا چاہیے، سید نظام الدین اولیاء محدث دہلوی اور حضرت فخر الدین فخر جہاں محدث دہلوی۔ علم حدیث سے اتنی محبت اور اعتناء تھا، اور یہ قدرت کی طرف سے سمجھے، یہ لفظ میں نے کوئی شعوری طور پر نہیں کہا، باعث سے ایک روحانی لہر بھی نکل گئی ہے۔ کلندر ہرچے گوید دیدے گوید، اہل دل جو بھی کہتا ہے وہ دیکھ سمجھ کے سوچ کے کہتا ہے۔ فخر الدین محدث دہلوی بہت خوبصورت آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر حدیث کا بھی بہت بڑا گہرا درک تھا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس نمایاں شان کے ساتھ اجاگر کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف کے بنیادی طور پر 7 رنگ ہیں، 7 نسبتیں ہیں۔ مشائخ چشت نے 3 نسبتوں کو بڑے طریقے سے چنا۔ پہلی ان کے ہاں نسبت ہے نسبت عشق، اللہ اکبر۔ دوسری نسبت ہے نسبت اطاعت میں مشاہدہ انوار الہیہ کا رنگ، سبحان اللہ۔ اور تیسری ان کے نسبت ہے نسبت توحید، جو بعد میں وحدت الوجود کے رنگ میں ڈھلی۔ اللہ اللہ۔ ان نسبتوں کا تسلسل چل رہا تھا، اور اوپر سے جو سلسلہ چشتیہ کی جو عمارت سونڈ باندھی تھی نا خواجہ نظام الدین اولیاء نے، انہوں نے پہلی دفعہ علم کو اور معرفت کو اکٹھا کر کے دکھایا، سبحان اللہ، عمل کو اور عشق کو اکٹھا کر کے دکھائے۔ یہ جو ایک بودھ پایا جاتا تھا، علماء الگ کھڑے ہو جاتے تھے، صاحبان معرفت الگ کھڑے ہو جاتے تھے، عمل والے الگ کھڑے ہوتے تھے اور عشق والے الگ کھڑے ہوتے تھے۔ ایک تفریق سی بنا دی گئی تھی، ایک تفریق سی، اس سنگم کو اکٹھا کیا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء نے، جس کی وجہ سے ان کی چھتری کے نیچے علماء بھی بیٹھتے تھے اور معرفت والے بھی بیٹھتے تھے، عمل والے بھی بیٹھتے تھے اور عشق والے بھی بیٹھتے تھے۔ یہ جو جامعیت وہاں بنی، اس جامعیت کا اس زمانے میں دوبارہ آ کر احیاء حضرت فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کیا۔ کیا بات! آپ کی شخصیت میں اتنی جاذبیت تھی اور اتنی جو خوبصورت لفظ کا بے نفسی تھی اور ایسا گہرا رنگ تھا کہ جس بندے نے بھی پہلی دفعہ آپ کی زیارت کی ہے، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تعلیمی اسفار کے سلسلے میں جب لاہور سے دلی کی طرف گئے اور حضرت خواجہ برخوردار کے پاس پڑھنے کے بعد جب مختلف آستانوں پر گئے، تو خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات اور جاذبیت کا وہ جس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے رسیو کیسے کیا، ساتھ کیسے بٹھایا اور کتنی شفقت بھری نگاہوں سے کہا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ میرے پاس تشریف لایا کریں۔ تو آپ کے ہاں یہ ایک بڑا گہرے رنگ تھا۔ آپ کو مجدد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مجدد بنیادی طور پر 3 کام بڑے کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین کے وہ تمام پہلو جو روح کا درجہ رکھتے ہیں وہ کہیں چھپا دیے جاتے ہیں، اس نے اس روح کو معمول بہی عمل کے ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک تو وہ رنگ ہوتا ہے، دوسرا وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ظروف
جو انسانی شکل میں موجود ہیں وہ فطرت سلیمہ کی جگہ سے اگر گر گئے ہیں اللہ اکبر، تو ان کو کس میکانزم کے ساتھ اس فطرت مرتبے پہ لانا ہے۔ سلیمہ کے قریب کر کے واہ۔ روح دین کی آشنائی کے ساتھ ان کو انسان کامل کے مرتبے پر پہنچایا اللہ جائے۔ اکبر۔ یہ رنگ بھی آپ کی صحبت میں اتنا زیادہ تھا، جو لوگ آپ کے گرد بیٹھے جنہوں نے آپ کو ذکر کرتے ہوئے سنا، پھر وہ جو آپ خوبصورت جملہ کہہ رہے تھے، علم کی ثقافت کو آپ نے زندہ کیا، ایسا ہی ہے۔ اور علم کی ثقافت میں جو ان کا گہرا رنگ تھا، لکھا ہے خلیق نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ عبد الرحیم کا مدرسہ بھی بہت بڑا تھا، جی، وہاں بھی بڑا رنگ تھا، لیکن وہاں روحانیت پر ظاہر کا غلبہ زیادہ تھا۔ آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے ظاہر کے ساتھ ساتھ روحانی غلبے اور تربیت کو اتنی زیادہ فوقیت دی کہ شخصیت سازی یہاں ذرا اس روحانی بنیادوں پر ہوئی۔ بعد میں آپ کو یہ پورے برِ صغیر کے اندر جو غلغلہ جلدہ چشتیہ کا نظر آتا ہے، خواجہ نور محمد محاربی کو دیکھ لیں، خواجہ سلیمان توسوی کو دیکھ لیں، گولڈ شریف تک آ جائیں، جلال پور شریف تک، تو آپ کو یہ سارا خواجہ فخر الدین محدث انہی کا فیضان رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ فیضان، تو یہ